ناظرین، انس کلیکشن میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر ہوائی جہازوں کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے؟ ایسے علاقوں کو نو فلائی زون کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں پائے جانے والے 8 ایسے علاقوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نو فلائی زون ایریاز کن کن ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، مکہ المکرمہ۔ مسلمانوں کے سب سے زیادہ مقدس شہر مکہ مکرمہ میں ہوائی جہازوں کو اڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سعودی حکام کے مطابق سیکیورٹی خدشات سمیت اور بہت سی وجوہات کی بنا پر ایئر لائنز پر خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے صرف چند ہیلی کاپٹرز کو کچھ خاص موقعوں پر ہی مکہ میں پرواز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن یہ ہیلی کاپٹرز بھی خانہ کعبہ کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے۔ یہ پابندی اتنی سخت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایئرپورٹ تک نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگ بھی جدہ یا مدینہ میں لینڈ کرنے کے بعد زمینی راستے سے اللہ کے گھر مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ شہر بالخصوص خانہ کعبہ کے اوپر ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اس کے اوپر پرواز نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی جہاز اس ایریا میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو خود بخود ہی مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ تاہم اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، برمودا ٹرائی اینگل۔ دوستو، برمودا ٹرائی اینگل کو شیطانی مثلث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیسفک اوشن کا ایک خطہ ہے اور پر اسرار علاقے کے طور پر شہرت رکھتا ہے۔ یہاں بے شمار طیارے اور بحری جہاز پر اسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل کی حدود کو اکثر مثلثی علاقے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ علاقہ انتہائی خوفناک اور پر اسرار ہے۔ اس جگہ کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں ایک میگنیٹک فیلڈ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے ہوائی جہاز اور بحری جہاز خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہاں پر دجال موجود ہے، اور دجال کے آنے سے پہلے یہودی اور کچھ دوسری کمیونٹیز یہاں پر کوئی سازش کر رہی ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ دجال کا علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی ذہین لوگوں کو اغوا کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے ہوائی جہاز اور بحری جہاز سارا سال گزرتے ہیں۔ اگر آپ فلائٹ ریڈار نامی ویب سائٹ کو کھولیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کو ہم شیطانی ٹرائنگل کہتے ہیں، اس کے اوپر سے بیک وقت کتنے ہوائی جہاز گزر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ماچو پیچو۔ دوستو، ماچو پیچو جنوبی امریکہ کے ایک ملک پیرو میں واقع ہے۔ یہ بھی ایک نو فلائی زون ایریا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سائنسی وجہ ہے، بلکہ اس علاقے کی حفاظت کے نقطۂ نظر سے ایسا کیا گیا ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں، اور یہ علاقہ قدیم اور منفرد کھنڈرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے جو کہ سطح زمین سے تقریباً 7000 فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ ہیلی کاپٹر میں اس علاقے کی سیاحت کے لیے آتے تھے، جس پر ماہرین نے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے کھنڈرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے پیرو کی حکومت نے اس علاقے کو 2006 میں نو فلائی زون ایریا قرار دے دیا تھا۔ نمبر 4، واشنگٹن ڈی سی۔ امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کا ایک حصہ بھی نو فلائی زون کہلاتا ہے۔ یہ ایریا اہم سرکاری عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں وائٹ ہاؤس، کانگریس کے دونوں ایوان، عجائب گھر اور یادگاریں شامل ہیں۔ ان عمارتوں کے اوپر سے کمرشل پروازوں کو گزرنے کی امریکی حکام کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں پر نہ صرف ہوائی جہازوں کے اڑنے پر پابندی ہے، بلکہ امریکی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کے قریبی علاقوں میں ڈرونز تک کو اڑانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، شمالی کوریا۔ ناظرین، شمالی کوریا امریکی پابندیوں کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ پابندیوں کا شکار ملک ہے۔ اس ملک پر اقوام متحدہ کی جانب سے بھی بہت ساری پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ شمالی کوریا پر یہ تمام تر پابندیاں اس کے فوجی مقاصد کی وجہ سے لگائی گئی ہیں۔ یہ دنیا کے ایک الگ تھلگ ملک ہے جس کے بہت ہی کم ممالک کے ساتھ روابط ہیں۔ شمالی کورین حکومت آئے روز کوئی نہ کوئی میزائل تجربات کرتی رہتی ہے جو کہ ہوائی جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے نارتھ کوریا کے اوپر سے اڑان بھرنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے انس کلیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز فوراً مل جایا کریں۔ نمبر 6، یوکرین۔ ناظرین، یوکرین کبھی بھی نو فلائی زون ایریا نہیں رہا، لیکن روس کے ساتھ جنگ کی وجہ سے یوکرین کو بھی نو فلائی زون ایریا قرار دے دیا گیا ہے۔ فروری 2022 میں یوکرین نے تمام مسافر طیاروں کے لیے اپنی ایئر سپیس کو بند کر دیا تھا۔ آج اس جنگ کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یوکرین نے اپنی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے ابھی تک اوپن نہیں کی۔ ایسا اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اگر دنیا کی کسی بھی ایئر لائن کی کوئی پرواز یوکرین کے اوپر سے گزرتی ہے تو جنگی حالات کی وجہ سے کوئی میزائل یا فائٹر جیٹ اس پرواز سے ٹکرا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان جہازوں میں موجود مسافروں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور اسی خطرے کے پیش نظر یوکرین کو نو فلائی زون قرار دیا گیا تھا۔ یورو کنٹرول کی طرف سے شائع ہونے والی ایک پیشنگوئی کے مطابق یوکرین کی فضائی حدود 2029 یعنی اگلے 5 سال تک بند رہے گی۔ نمبر 7، ہمالیہ ریجن۔
دوستو ہمالیہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوائی جہاز اس علاقے میں کبھی بھی پرواز نہیں کرتے، بلکہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر وہ ایسا کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ ٹیکنیکلی بہت سے ہوائی جہاز ہمالیہ کے اوپر سے گزر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک وسیع علاقہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 2300 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے۔ اس کی اوسط بلندی 6000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یہ پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جو کہ 8849 میٹر بلند ہے، اور کئی جہاز اتنی اونچائی پر پرواز نہیں کر سکتے، اور جو جہاز اس سے زیادہ اونچائی پر پرواز کر سکتے ہیں وہ یہاں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے اس راستے سے گریز کرتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں چینی اور بھارتی فوجیں مشقیں کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس علاقے کے نو فلائی زون ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہاں سیفٹی کے انتظامات کا نہ ہونا بھی ہے، کیونکہ اگر کسی جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ لینڈنگ کہاں کرے گا، کیونکہ ہر طرف تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اس لیے پائلٹس کے لیے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے بھی کوئی آپشن باقی نہیں بچتا، اور تمام طیارے اس پہاڑی ایریا کے اوپر سے نہ گزرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 8، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ناظرین، پاکستان کی فضائی سرحدیں ہر طرف سے کھلی ہیں، ہر قسم کے مسافر طیارے یہاں سے بآسانی آ اور جا سکتے ہیں، لیکن کچھ ملکوں کے کچھ علاقوں کو بند بھی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے 2019 میں جب پاکستان اور انڈیا کے مابین حالات خراب ہوئے تو پاکستان نے اپنی ایئر سپیس کو انڈینز کے لیے نو فلائی زون قرار دے دیا تھا۔ انڈین طیاروں سمیت دنیا بھر سے آنے والی وہ تمام ایئر لائنز جو پاکستان کی ایئر سپیس سے گزر کر انڈیا لینڈ کرتی تھیں، وہ تمام پروازیں اس وقت خلیجی ممالک سے ہو کر انڈیا جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کئی ایریاز نو فلائی زون ہیں، جہاں سے کسی بھی طیارے کو اوپر سے اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک اسلام آباد کی شاہراہ دستور بھی ہے، کیونکہ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ اور انتہائی حساس ترین عمارتیں موجود ہیں۔ پروازوں کا یہاں سے اڑنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایریا ایئر ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ اسی طرح پاکستان میں کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز اور خوشاب نیوکلیئر کمپلیکس کے اوپر سے بھی طیاروں کو اڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔